بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتفاق سے میں نے چھوٹی بہو کے کمرے میں نماز پڑھی تو نماز کے لیے جب محمد کرنے لگا میرا بڑا پوتا تو وہاں بھالو پڑا ہوا تھا ایک، اس کے اوپر پردہ دے دیا، کپڑا دے دیا تاکہ وہ سامنے نظر نہ آئے۔ تو اس پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا کہ اللہ والوں کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے سوچنے کا، فکر کا۔ تو حضرت یوسف کا قصہ اس پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے پوچھنے کے کہ یوسف جو تھا کنعان سے مصر کیسے پہنچا۔ اس پر پھر یہ سورہ یوسف نازل ہوئی۔ لمبی صورت ہے لیکن اس کا میں شارٹ کٹ سمری کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اصل مقصد جو مجھے کہنے کا وہ بتا سکوں۔ تو حضرت یوسف آنے والے نبی تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے، تو ان کو پیار تھا۔ حضرت یعقوب خود اللہ کے نبی تھے تو وہ جان گئے تھے، 12 بچے تھے، ان میں سے نبی آنا تھا، حضرت یوسف کو ہونا تھا، تو اس سے وہ بھاپ کے جان گئے تو اپنے تمام بچوں سے زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے وہ حضرت یوسف سے بچے۔ تو وہ چڑھتے تھے دیگر بچے جو تھے کہ ساری محبت تو آپ اس کو دے دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا۔ تو ان کے دل کے اندر خواہش ابھری کہ اس بھائی کو ہم کہیں ضائع کر دیں۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ اس کو لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو قتل کر دیں، لیکن بڑے بھائی نے کہا یا قتل نہ کرو، ہم اس کو ایسے کنویں میں ڈال دیں، اندھے کنویں میں جہاں پانی نہ ہو، تو خود آنے والے لوگ آتے جاتے جو ہے نا وہ پھر لے جائیں گے، ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، محبت بھی ہماری اس کا ہو جائے گی، ابا کی توجہ ہماری طرف، اور اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، باپ کو کہا کہ ابا کھیلنے کودنے کی اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیا کریں، آج ہم جا رہے ہیں، آپ اس کو بھیجیں، انشاءاللہ اس کی رکھوالی کریں گے، آپ نہ گھبرائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ہم 12 بندے ہوں، 12 بہن بھائی ہوں اور پھر اس کو کوئی نقصان ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے، آپ گھبرائیں نہیں، فکر نہ کریں۔ تو وہ ان کو بچہ حضرت یوسف ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو پلاننگ ان کو پہلے تھی کہ اس کو ہم نے ضائع کرنا ہے، قتل کا معاملہ تھا، لیکن بڑے بھائی نے کہا یا قتل نہ کرو۔ تو انہوں نے ان کو کنویں کے پاس، ایک نزدیک کنواں تھا جنگل میں، وہاں لے گئے اور ان کو دھکا دے دیا کنویں کے اندر۔ وہاں پھر وہ ایک تجارتی قافلہ آیا، اس نے پانی کی ضرورت پڑی اور انہوں نے ڈول ڈالا، تو حضرت یوسف نے اس ڈول کو پکڑ کے وہ واپس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک بڑا خوبصورت بچہ غلام ہے، مل گیا۔ آگے اس نے اپنے سردار سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تجارت کے سلسلے میں مصر جا رہے تھے، یوں حضرت یوسف جو تھے نا وہ ان کے ساتھ ایک غلام بچہ بن کے رکھے گئے اور وہ مصر پہنچ گئے۔ مصر میں بازار میں دنوں بیچا کرتے تھے، بچے بکتے تھے، غلام لوگ، مرد عورتیں اور بچے بکا کرتے تھے۔ تو حضرت جسم کے لیے بھی انہوں نے نیلامی لگائی، ان کا کہا ہمیں پیسے تو کچھ ملیں گے، لیکن بہت زیادہ توقع ان کو نہیں تھی۔ بہر اللہ جس کو شان دے، تو کچھ بہت امیر لوگ، بادشاہ کے مقرب بندے وہاں گزرے، انہوں نے اتنا خوبصورت بچہ، انہوں نے اس اونٹ کو لے لیا، خرید کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، عقل مند بھی تھے، اللہ نے حکمت اور دانائی سے خوب نوازا تھا اب کو۔ تو چند ہی دنوں بادشاہ کی خدمت میں وہ حاضر ہو گیا، انہوں نے اس کو رکھا، تو اسے چند ہی دنوں میں اپنا اتنا بڑا مقام بنا لیا کہ اس نے گھر کے جارے جو انتظامات تھے نا وہ حضرت یونس کے سپرد کر دی، یوسف کے سپرد کر دی۔ ان کی بیگم تھی زلیخا۔ تو حضرت یوسف اللہ نے خوب حسن دیا تھا، بہت زیادہ حسن دیا تھا، تو ہر آدمی دیکھ کے وہ ان کو دیکھتے ہی رہ جاتا۔ تو اس کی بیگم تھی، اس کی بھی جو نیت خراب ہو گئی، اس کو فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ تو اس نے کیا کیا، ایک دن نا وہ اکیلی تھی، حضرت یوسف بھی اکیلے تھے، کمرے میں کچھ کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، اس سے کنڈی لگائی اور حضرت یوسف کو ترغیب دی۔ تو وہ اس سے کیا کیا، بھاگنے سے پہلے حضرت یوسف جب اندر داخل ہوئی نا وہ، تو بت ایک پڑا ہوا تھا جس کو وہ پوجتی تھی، جس کو خدا مانتے تھے، ان دنوں بتوں کی پوجا ہوا تھی، اس پر پردہ ڈال دیا۔ جیسے میرے بیٹے نے، میرے پوتے نے آج بھالو پر پردہ ڈالا، اسی طرح سے پردہ ڈالا، کیوں کہ اس کو اپنے خدا سے شرم آ گئی
کہ اس کے سامنے میں ایسی حرکت نہ کروں. تو حضرت یوسف کو اسی وقت ملال ہوا کہ یہ بت جو ہے اس سے اتنے بڑے خوف زدہ، اتنی بڑے ڈر، اتنی بڑی اس کے لیے احتیاط، تو میرا رب جو مجھے پالنہار ہے، جس سے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں غلام بن کر پھر اس طرح معتبر بنا دیا گیا ہوں، تو میرے لیے تو میرے اللہ کا بڑا فضل ہے. اس ذہن نے نا، اس سوچ نے ان کو کمال کا حوصلہ دے دیا. وہ وہاں سے اسے چھوڑا کے بھاگے اور دروازہ کھول کے باہر آگے بندہ کھڑا ہوا تھا. وہ وائے والا مچا دیا بیگم نے کہ بھئی مجھے یہ اس طرح کر. تو اس آدمی نے وہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی. بہرحال جب بادشاہ کے بعد پہنچی تو اس نے کہا، ایک وکیل تھا یا سفیر تھا یا کوئی معتبر بندہ تھا، اس نے کہا جی اگر قمیض اس کے باہر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ آپ کی زلیخان قصوروار ہے، اور آگے سے ہے تو یہ پھر خود قصوروار ہوگا. تو کیونکہ تھے اللہ کے نبی اور محکم تھے، اللہ نے ان کی رحمت بھی برکت بھی کی تھی، ان کے ساتھ حوصلہ بھی دیا تھا، ان کی حفاظت بھی کی تھی. قمیض پیچھے ہی سے ان کی پکڑنے لگی تو پیچھے سے کچھ پھٹ گئی. تو یوں وہ اللہ نے ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی اور ان کو اس سارے معاملے سے بچا لیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب غور کرتا ہے نا، تو چھوٹی سی بات میں بھی اس کو بہت ساری چیز میں یہ دلائی اور حکمت کی باتیں نظر آ جاتی ہیں. تو آج مجھے اچانک یہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ اگر ڈرنا ہے نا تو اسی طرح ڈرنا چاہیے جیسے زلیخا جو ہے نا اپنے بت سے ڈری تھی. ہمیں بھی خدا سے اسی طرح ڈرنا چاہیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ڈر کر حوصلہ بلند ہوا ان کا، اور اس ترغیب کو جو ہے نا بالکل اپنے ہاڑوں ہاتھوں لیا اور اس کو خاطر میں نہ لائے. یوں اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی اور خود بھی ان کو اللہ نے نواز دیا حکمت و دانائی سے. تو اگر سوچے نا بندہ تھوڑی سی چیز کے ساتھ بھی، تو بہت ساری چیزیں انسان کو نکل آتی ہیں. آج اتفاق سے یہ سارا قصہ دیکھ کے میرے ایک دم ذہن میں آیا ہے حضرت یوسف یہ قصہ. تو میری خواہش ہوئی کہ میں آپ کو بھی بتاتا چلوں اس نماز کے تھوڑے سے وقفے کے بعد. تو یوں میں نے یہ قصہ آپ کو مختصر کر کے آیا. ویسے تو حضرت یوسف قصہ لمبا ہے بہت سارا، لیکن میں اس بت تک میں نے آپ کو پہنچایا ہے کیونکہ آج یہ بات بھی اسی سلسلے میں ہو رہی تھی کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے حکمت و دانائی حاصل کی، کس طرح حوصلہ ان کو ملا اور کس طرح اللہ کے ساتھ تعلق کو گہرا کیا انہوں نے، اور پھر اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اس یہ جو صورت ہونے والی تھی اس سے اللہ نے ان کو بچا لیا. ہمیں بھی ہر وقت ہر آن اسی طرح اپنے اللہ کی سامنے اپنے آپ کو موجود پانا چاہیے جس طرح زلیخا نے سمجھا تھا کہ اس پہ پردہ دے کے شاید میرا اللہ مجھ سے غافل ہو جائے گا. حضرت یوسف کو دیکھا کہ جو ہر وقت حران جو ہے بندہ اللہ کی نظر میں ہوتا ہے. تو اللہ میاں سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں وہی سوچ عطا فرمائے جو حضرت یوسف کی تھی، وہی سوچ عطا فرمائے زلیخا کی تھی کہ جو اللہ مجھے نہ دیکھے میرے برے کاموں کو، میری حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہماری حفاظت فرمائے جس طرح کہ اپنے بزرگوں کی، اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.